الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه مزید کو ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظیم. جڑیاں طرح پڑھو درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا نبی اللہ. احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنہ و جماعت، علاقہ بھر دے عشاقان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ اج دی اس خوبصورت بزم پاک دے اندر میری اور آپ دی شرکت نو اپنے فضل نال قبول و منظور فرمائے. آج دا خوبصورت پروگرام بالخصوص اس پروگرام دے روح رواں فخر السادات پاسبان مسلک رضا مربی و مشفق اہل سنت پیر طریقت راہبر شریعت واقف رموز حقیقت عالم ربانی حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری زیدہ مجدہ حکم فرمایا بندہ ناچیز حاضر ہے. خطاب بلا تمہید شروع. چند با مقصد و ضروری معروضات میں عرض کراں گا. احباب، اس دور اندر جس دور اچ میں اور تسی وقت بسر کر رہے ہیں، فتنہ زدہ زمانہ، ہر طرف بدعقیدگی، بدتمیزی، بے حیائی اور بدعمالی دے طوفان برپا نے. میں اکثر اپنے خطابات عرض کرنا وا جان بچانا آسان ہے مگر ایمان بچانا مشکل ہے. انسان دے دامن سب تو قیمتی دولت دا نام ہے دولت ایمان. سمجھ آ رہی میری تقریر کی؟ سمجھ آنی چاہیے، باقی خیر ہے. سب تو قیمتی دولت دولت شاباش دولت ایمان. سب تو ڈاڈی اور قیمتی دولت دولت ایمان ہے. اور ہر طرف امام دے دشمن اہل اسلام دے قریب آ رہے ہیں. اور مزید اگر آپ جان دیو سوشل میڈیا دے ذریعے فرقہ واریت مزاج نہیں، حقیقت پسند مزاج رکھتے ہیں. جتنے بھی فتنے اس وقت میرے جوان دے قریب آ رہے ہیں، سب دا ہدف ایک ہے، ٹارگٹ ایک ہے، سب دی منزل تعین کر چکے. مطلب میں آسان کردا بھائی کوئی بھی فتنہ اس وقت میرے جوان نو نماز تو نہیں روکے گا، کوئی بھی فتنہ حج شکاب تو نہیں روکے گا، کوئی بھی فتنہ صدقہ و خیرات تو نہیں روکے گا. مطلب کوئی کدے تسی نہیں سنیا ہوئے گا کسی مولوی نماز دے خلاف تقریر کیتی ہوئے. مطلب کوئی بھی فتنہ عمل تو نہیں روکے گا. لیکن اس دور دے جتنے بھی فتنے سارے فتنے پاکاں دے ادب تو روکن گے. سر اللہ سر چنگا ہوندا، سب ادب تو روکن گے. مزید آسان کرنا بھائی فتنہ رافضیت دی شکل ہوئے تب بھی ادب تو روکے گا. فتنہ خارجیت دی شکل ہوئے
تب بھی ادب تو روکے گا. فتنہ جناب قادیانیت جتنے بھی فتنے جیڑا صحابہ دے ادب تو روکے اے بھی فتنہ, جیڑا اہل بیت دے ادب تو روکے اے بھی فتنہ, جیڑا امہات المومنین دے ادب تو روکے اے بھی فتنہ, جیڑا بنات مصطفیٰ دے ادب تو روکے اے بھی فتنہ, جیڑا داتا علی دے ادب تو روکے اے بھی فتنہ, جیڑا مہر علی تے غوث جلی دے ادب تو روکے اے بھی فتنہ. سکھے کی آلے تو انہوں چیک کرنے لگیاں, جیڑا پاکاں دے ادب تو روکے فتنہ ہے. سوچ, جیڑا پاکاں دا ادب سکھائے سنی ہے. بھئی ادب داٹی شے, سب ادب تو دور کر دینے تے آپاں ادب والا دامن چھڑنا, بہوا بولنا پوسی, آپاں ادب والا بوا چھڑنا نہیں. نالے اپنی کی اوقات پاکاں نو تو لیے شے میارے ادب ہے. جے تسی جاگتے ہی پہ جے تے میں مٹھا مٹھا پھر غوث پاک دی بارگاہ چلیے. تسی نہیں بولنا تے ویکھنا صرف حضور غوث پاک, پیر پیراں, میر میراں, محبوب سبحانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی, شانی غوث پاک سرکار. گل چ وزن ہوئے تے بولنا, میں آستہ بولنا ہے, مسجد دے درو دیوار گواہ ہو جان. غوث پاک کو پوچھے ادب کیا ہے, فرمایا سنو, ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے. میرا جوان توجہ کرے گا, ہم عمر بندے بابیا دا ٹائم گیا, اور اپنا تو تگڑے ہو کے بولنا ہے. فرمایا بات سین میں رکھنا, ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مرے گا. اگلے جملے تے بھی جڑا بولے خدا دی خیر کرے. تیرے میرے غوث پاک فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہونے ہو کے نہیں مر سکتا. سوڑے گستاخ کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا. اللہ دو بندے چپنے لالا, دو چپنے, دو پورے دو. بھئی ادب داتیش ہے. اب سوال ہے ادب مولوی کدہ کرنا ہے؟ من النبیشین والصدیقین والشہداء والصالحین. ذات انبیاء کا ادب, صدیقین دا ادب, شہداء دا ادب, صالحین دا ادب. بخت پھر سنی دا ہویا نا. شہید کربلا دا ہوئے سنی ادب کرے گا, شہید احد دا ہوئے سنی ادب کرے گا, شہید بدر دا ہوئے سنی ادب کرے گا. فرمایا نبیین سارے نبیوں دا ادب سنی کرے گا, سارے صدیقان دا ادب سنی کرے گا, سارے شہیدان دا ادب سنی کرے گا, سارے ولیاں دا ادب سنی کرے گا. جب بے کعبہ دی قسمیں کل آوے صدیق اکبر دی سنی راضی ہو جائے گا, کل آوے عمر بن خطاب دی سنی راضی ہو جائے گا, کل آوے عثمان غنی دی سنی راضی ہو جائے گا, کل آئے حیدر کرار. یا اللہ جڑا مولا علی دے ناں تے اچھی بولے او دا نصیب اچھا کر, او دے رزق وچ برکت دے, صحت وچ برکت دے. کل آوے حیدر کرار, شیر خدا, اسد اللہ, حل عطا, داماد مصطفیٰ, صحابہ دے مشیر علی, مصطفیٰ دے ویر علی, سنیہ دے پیر علی, سنی ادب کرے گا. کل آئے نبی پاک دی ازواج دی سنی ادب کرے گا, کل آئے نبی پاک دی 4 بیٹیاں دی سنی ادب کرے گا, کل آئے نبی پاک دے بیٹیاں دی سنی ادب کرے گا, کل آئے نبی پاک دے نواسیاں دی سنی ادب کرے گا. کیوں ادب کیوں کرے گا؟ وجہ ہے ساڑی تربیت کسے لوٹے شاہ نہیں کی تھی, ساڑی تربیت کسے نانگے شاہ نہیں کی تھی, ساڑی میری تربیت کسے چنسی نہیں کی تھی. سوچ, تیری میری تربیت کی تھی لاہور دے داتا, تیری میری تربیت کی تھی اجمیر دے خواجہ, تیری میری تربیت کی تھی پاک فتن دے فرید, تیری میری تربیت کی تھی مجدد دین و ملت, حامی سنت, ماہی بیدت, الشاہ امام احمد رضا فاسدہ بریلوی. ساڑھے وڈیاں سانوں بھونکڑا نہیں سکھایا, پاکاں دا ادب سکھایا. اس وجہ تو بھاؤں آپاں ادب والے دانے ہیں. او دو بندے چپ نے, اوے ادب والے دانے ہیں, اوے ادب والے. یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ حضور کے بچوں کو تولتا پھرے؟ عقل ہے؟
حضور کی اولاد کو تولے، اصحاب کو تولے، اور ٹھنڈا پہ ہوئے علم دوست مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، بات میں وزن ہو تو سبحان اللہ چھات کو لگے، اے حضور کی اولاد کا سوچتے ہو؟ سوچ، ساری امت کٹھی ہو جائے نا، یار کے بول پاک کو نہیں تول سکتی۔ میرے نبی کی شانیں اور حضور کے گھر کے، حضور کی اولاد، حضور کی اصحاب، حضور کی بنات، منہ کھلے نے جیدہ دل لے بھائی جاندہ ہے، ٹھنڈے پاؤ۔ اور سنی کا ایک معیار ذہن میں رکھنا، یاتی الناسی زمانی یجتمعون فی المساجد ولیس فی المؤمن، حدیث ہے، فرمایا قیامت کے قریب مسیتاں بھریاں ہون گیاں پر سینے ویلے ہون گے۔ کیوں؟ فرمایا مومن وہی ہوگا جس کے وجود میں پاکوں کا ہدم ہوگا۔ کیا فائدہ دے گی اسے نماز جو صحابہ کا دشمن ہوا؟ کیا فائدہ دے گی اسے عبادت جو اہل بیت کا دشمن ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی۔ عبادت بھی نفع اسے دے گی جدی پاکاں نال بندی ہوئی۔ تو سب سے زیادہ فتنہ آج صحابہ پہ باس کر رہا ہے۔ میرا عنوان نہیں ہے، فقیر اس پہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہے، پر چلدے چلدے دس دیا صحابہ کو تولو گے کیسے؟ سید فیض الحسن شاہ صاحب دی کلاس پڑھنے والے منڈے، ہو سکتا ہے 15 منڈیاں چ 2 فیل ہو جان، کوئی بڑی گل تو نہیں، ہو ہی جاندے نے، میرے کول پڑھنے والا بھی فیل ہو سکتا ہے، تے آج چکے کی دے کسی جماعت کلاس روم وچ بہن والا بچہ بھی فیل ہو سکتا ہے۔ آپ کہڑا کتے چلے جانا ہے؟ سوچ کے میں نے دسیا جے جنہاں نو نبی پڑھائے، میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ سمجھا، شعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یزکیہم کا اطلاق سب سے پہلے کن پہ ہوتا ہے؟ نہیں پتا، میں کہ ایک کا نام ابوبکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے، تیسرے کا نام عثمان غنی ہے، چرچا لگے تھے بولنا، جب بے کعبہ کی قسم ہے ساری امت بعد میں مومن ہے، محمد کے صحابہ پہلے مومن ہے۔ شک نہیں کیا جائے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آج صحابہ کو بالکل بازاروں میں، چوکوں میں، میں سمجھ گیا ہوں، محلوں میں جب بھی صحابہ کا نام لو، زبان میں ادب ہو، کبھی صحابہ کو ڈسکس کرتے ہوئے کھلی زبان نہ ہو، واہ بریلی والا بابا تے نہ ہو دا احمد رضا، ایتھے بھی ادھے سنی تو نہیں بول سکتے نا، کیونکہ اعلیٰ حضرت دا نام لے کے بندہ پتہ لگتا ہے کنہ کو سنی ہے۔ ہاں ساڑی آنکھاں بند نہیں، امام محمد رضا تے گل ختم ہے بھائی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آپ کے فرمایا، نبی پاک دا فرمان ہے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرو، فَإِنَّهُمْ رَبَّ الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبَّ الْفَرْخُ فِي وَقْرِهِ، حدیث پہ وہ بولے جسے سمجھ آئے، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، اینا اسلام انج پالیا کنج جنج گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پال دا۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو۔ او یار شاہ صاحب دے ونڈے دی سبحان اللہ بھی ہن ساڈے تے لا دیو یار، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ سبب فرمایا صحابہ نے اسلام ایسے پالا جیسے گھونسلے میں پرندہ اپنے بچے کو پالتا ہے۔ ایدہ مطلب ہے صحابہ نے اسلام کو پالا، صحابہ نے اسلام کو پالا، صحابہ نے اسلام کو پالا۔ میں پنڈا چ رہن والا بندہ، ٹھیٹ پنڈ دے وچ اسی جمے پڑھیا، سن پتہ گل کنج کری دی ہے، میں تانوں سچی آنا، جیڑا اب تانوں مینوں میرے ابے پالیا تے تانوں تواڈے ابے پالیا، تے جیڑا پڑھ کے ابے نوں پے جائے، ساڈے پنڈاں دے پڑھے لکھے بابے انہوں آندے نے اوئے چولے جن نے پالیا انہوں بھونکنا ہے، جیڑا پڑھ کے آدھے ابے نوں پے جائے ابے دا کچھ نہیں لگتا، دل ہوے تے بولی نہیں تو چپ کر جائیں، کلمہ پڑھ کے جیڑا صدیق اکبر نوں پے جائے اسلام دا کچھ نہیں لگتا۔ تو آج ہم نے کسی صحابی کے متعلق دل میں خیال غیر نہیں رکھنا، ادب کا ویڑا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انما
یرید اللہ لیذہب، سمجھ آ رہی ہے؟ عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. 1000 مرتبہ میرے سمجھدار مجمع نے یہ آیت سنی ہے، پر آج تھوڑا سا سمجھے. اللہ فرماتا میں رب نے ارادہ کیا کوئی نجاست، کوئی پلیتی، کوئی نجاست، کوئی ریٹس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. اللہ نے ہر قسم دی نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا، پلیتی کو اہل بیت سے دور رکھا، گندگی کو اہل بیت سے دور رکھا. پھر خاموش ہو کے سن لینا، جب کوئی پلیتی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی بیٹا، پھر کوئی پلیت بھی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب سوال ہے لفظ اہل بیت، اس سے مراد کون ہے؟ انہیں میں پوچھ لیا بھی اہل بیت تو مراد کی ہے، ساڑھے منڈیاں 10 دینا ہے، حضرت مرتضیٰ پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. پتر یہ ہی اہل بیت نہیں ہے، یہ بھی اہل بیت ہیں. سب سے پہلے اہل بیت سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ. آیت کا ترجمہ یاد ہے نا؟ سب سے پہلے اہل بیت سے مراد ہے والدین مصطفیٰ. اچھا بھائی، دوسرے نمبر پہ اہل بیت سے مراد ہے نبی پاک کی بیویاں. اچھا بھائی، تیسرے نمبر پہ اہل بیت سے مراد ہے نبی پاک کی اولاد. 4 بیٹیاں بھی اہل بیت، 3 بیٹے بھی اہل بیت، حضور کے نواسے بھی اہل بیت، حضور کے نواسیاں بھی اہل بیت، آل جعفر، آل عباس، آل علی، آل عقیل. قرآن میرے سر تے رکھ، نبی کی ساری اہل بیت کو کل بھی سنی مندا سی، آج بھی سنی مندا ہے. بھائی اور بات آسان کرتا ہوں، نبی کے ماں باپ بھی اہل بیت ہیں. کہہ سکتا ہوں جو جناب عبداللہ کا دشمن ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے. جو جناب سیدہ کا دشمن آمینہ پاک کا ہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن ہے. جو حضور کی عائشہ صدیقہ کا دشمن ہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجۃ الکبریٰ کا دشمن ہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن ہے. جو حضرت ماریہ قبطیہ کا دشمن ہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن ہے. جو نبی پاک کی جناب سیدہ وڈی تھی جناب زینب کا دشمن ہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن ہے. جو نبی کی بیٹی جناب رقیہ کا دشمن ہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن ہے. جو نبی کی تیسری بیٹی جناب ام کلثوم کا دشمن ہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن ہے. پھر جو نبی کی زہرا کا دشمن ہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن ہے. پھر میں کہہ سکتا ہوں اہل بیت کے دشمن پہ لعنت ہے، کہنا پڑے گا بے شمار. کیوں؟ سنی حضور کی ازواج کا بھی نوکر ہے، اولاد کا بھی نوکر ہے، بنات کا بھی نوکر نظر آ جائے. آجے نعرہ نا، ابھی نعرہ 20 منٹ کے بعد آئے گا. اس کا مطلب ہے حضور کے ماں باپ بھی اہل بیت، حضور کی ازواج، آیا دب کے بولے مڑے ہو، حضور کی ساری اولاد، حضور کی 4 بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے نواسے، حضور کی نواسیاں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فی بیت ام سلمۃ فدعا فاطمہ حسنا وحسینا فجل لهم بکسائل وعلی خلف ظہرہ فجل لهم بکسائل ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیت. منڈیو دھیان کرے آجے ذرا، ایک گل دسن والا مولوی اویس پرتگا نہیں، گل دسن والی ام سلمہ حلال دیاں دی بیبے، نبی دی زوجہ، مومنہ دی ماں. حضرت ام سلمہ فرما دیا میرا گھر ہے، میرے نبی چادر اوڑی ہوئی ہے. فرمایا علی آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، زہرا آ جاؤ. 5 تن پاک اس چادر کے نیچے ہیں. حضرت جناب ام سلمہ نے عرض کی آنا معہم یا نبی اللہ، حضور اجازت دیو تو میں بھی اس چادر دے وچ آ جاواں. میرے نبی جڑا جواب دیتا قال انت علی مکانک وانت علی خیرک. صرف وہ بولے گا جی دی دادی سنی ہوئی،
فرمائے ام سلمہ تو تا چادر چاہے تو تا اہل بیت شامل نہ ہوئے, تو تا میری بیوی ہے, تو تا پہلے اہل بیت شامل ہے. علی آجال تو میں پوچھ سکتا ہوں اپنے بھائیوں سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے شہزادوں سے کہ سب سے پہلے جب بھی لفظ اہل بیت بولا جائے مراد حضور کے ماں باپ بھی ہیں, حضور کی ازواج بھی ہیں, حضور کی اولاد بھی ہیں. ہون وخا اہل بیت دا عاشق کیڑا ہے؟ بے ادب گستاخ کو بتا دو اے حسن, یوں بیان کرتے حسن داستان آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ, بولو لعنت اللہ علیکم دشمنا. بھائی سمجھ آ گئی یا کوئی نہیں آئی؟ سر لاؤ. آسان تقریر کر رہا ہوں, اچھی بھی بول نہیں رہا, بزرگوں کا خیال ہے مینو. بھائی اب اہل سنت و جماعت کے بچوں, جوانوں, بزرگوں, اب اپنے مذہب اور عقیدے پہ ناز کرو. ایک سیکنڈ, اس کا مطلب ہے مولا مرتضیٰ کے قریب پلیتی آ سکتی؟ اچھی. پیر حسن کے قریب پلیتی آ سکتی؟ پیر حسین کے قریب پلیتی آ سکتی؟ جناب مخدومہ طاہرہ کے قریب پلیتی آ سکتی؟ اہل بیت اور بھی ہیں, پر ساری اہل بیت میں سے افضل شخصیات پنج تن پاک نبی اور بھی ہیں, پر ساڈے نبی دا جوڑ کوئی نہیں. اہل بیت اور بھی ہیں میرے نبی کے, پر سب سے افضل پنج تن پاک. پھر آپ کے ذہنوں پہ دستخط دے کے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علی پیر کے قریب پلیتی نہیں آ سکتی, حسن پیر کے قریب پلیتی نہیں آ سکتی, حسین پیر کے قریب پلیتی نہیں آ سکتی. سوال تو بنتا ہے کیوں؟ تو اس کا جواب بھی سنو. بھی یہ نبی کی اہل بیت ہے, نبی کی اہل بیت ہے, نبی کی اہل بیت ہے. پھر مٹھا بولنا دب کے بولیا جے. جس نبی دی وجہ تو حضور دا ویڑے دے نیڑے پلیتی نہیں ہوندی, دسو نبی آپ کڈا پاک ہوئے گا؟ مزید بات آسان کرتا ہوں, کہہ سکتا ہوں, سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی تک رولا ہے. میں پھر بات آسان کرتا ہوں. مسجد میں بیٹھے ہو, باوضو بیٹھے ہو, فرقہ واریت پہ لعنت کرتا ہوں, حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے بچے سے لے کے بڈھے تک, جوان سے لے کے بزرگ تک ایک گل سمجھاؤ, جتھے نبی ہوئے نا اتھے پلیتی نہیں جے ہوندی, تے جتھے پلیتی ہوئے نا اتھے نا نبی نہیں ہوندا. اے آپا کا ہن ویکھ لئیے, لب لئیے نبی کتھے کتھے. اے دا مطلب ہے کہہ سکتا ہوں ابو بکر کی بیٹی نبی کے گھر ہے, اے دا مطلب ہے ابو بکر کا گھر بھی پاک ہے. اے حضرت عمر کی بیٹی, ایک آواز جناب, حضرت عمر کی بیٹی نبی کے گھر ہے, اے دا مطلب ہے عمر کا گھر بھی پاک ہے. حضرت عثمان کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں, عثمان بھی پاک ہے. نبی کے بیٹی حضرت علی کے گھر ہے, علی بھی پاک ہے. پتہ لگ گیا اگر جدھر نبی ہو ادھر پلیتی نہیں. دس ہے ابو بکر آج کتھے ستا ہے, عمر آج کتھے ستا ہے. یار کا سایہ نہ بننے دے, شار کے وجود پہ مکھی نہ بیٹھنے دے. سچ بتا یار, جدھر نبی ہے ادھر پلیتی نہیں, جتھے پلیتی ہے اتھے نبی نہیں. گھر جا کے کسی بندے نے پوچھی ابو بکر کتھے, جدے ہاتھ نال ہے, جدی زبان نال ہے, جدا سننی ہے. 10 عمر کتھے, وہ کہے گا نبی کے ساتھ, پھر کہنا پے گا ابو بکر بھی پاک ہے, عمر بھی. اس کا مطلب کیا ہو؟
بھئی جدھر پلیتی ہے نا ادھر نبی، اور جدھر نبی ہے ادھر پلیتی. عائشہ کے بستر پہ میرا نبی آئے، پلیت مننے کے میں. اس کا مطلب ہے ازواج کو دیکھنا ہو تو یار کی صحبت دیکھو، اولاد کو دیکھنا ہو تو حضور سے تعلق دیکھو. پتر جے پتہ لگ گیا کہ حضور پاک تے کچھ لگتے نے تے پھر پلیتاں دا کی کم ہے انہاں نوں مننے. بھائی کیونکہ پلیت تو ان کے قریب جا ہی نہیں سکتا. کدھر نبی ہوگا ادھر پلیت نہیں ہوگا. عائشہ صدیقہ کے بیڑے میں نبی نظر آئے گا، پلیت عائشہ کا حیا نہیں کرے گا. خدیجہ الکبریٰ کے بیڑے میں نبی نظر آئے گا، کوئی پلیت خدیجہ کا حیا نہیں کرے گا. نبی کی 4 بیٹیوں کے تعلق نبی سے ملے گا، کوئی پلیت ان کا حیا نہیں کرے گا. پتہ لگا ہے آل بیت کا حیا وہی کرے گا جس کا تن بھی پاک ہے، جدا من بھی پاک ہے. آج کن کی بات کرنی ہے؟ جنہوں نے حضور چک دے رہے، جن کے لیے حضور نے اپنے بازو کھولے، جن کو حضور سینے سے لگایا. اگر آپ اجازت دیو تے 5 تن پاک دا صدقہ 5 حدیثاں سناواں جناب. جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے نا انہوں نے چھٹی دیو. علی کے بچوں کے ذکر پہ سنی چپ نہیں بیٹھ سکتا. 2 بندیاں دا میں صاحب لا لیا ہے، بس میرا ٹائم بھی تھوڑا جا رہ گیا. میں کیونکہ تقریر آج کل تھوڑی کر رہا ہوں تو سمجھ آنی چاہیے. اس کا مطلب ہے ہون تک جڑی میں تقریر کی تھی نا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پلیتی جہاں ہو وہاں نبی نہیں ہوتے، جہاں نبی ہو وہاں پلیتی نہیں ہوتی. یہ آل بیت اطہار کے فضائل میرے نبی کا پہلا فرمان، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نبی کا پہلا فرمان ہے. فرمایا من احبنی و احب حاسینی و احب اباہما فامہما کانا معیہ فی درجات یوم القیامہ. ترجمہ سن. فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے میرے نال، میری زہرا نال، میرے مرتضیٰ نال، میرے حسن نال، میرے حسین نال پیار کرے گا، فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے 5 تن نال پیار کرے گا جنت وچ میں مصطفیٰ دے نال ہوئے گا. جس کے ہاتھ واہ قیمتی ہیں وہ تھلے رکھے. میں پھر حدیث سنانے لگا ہوں، میں پھر حدیث. فرمایا او کائنات والو میرے آل بیت عام نہیں ہے. والذی نفسی بیادہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولی رسولہ ولی قرابتی. دب کے بولے جے. فرمایا اس وقت تک کسی بندے کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک میری اہل بیت کا پیار داخل نہ ہو جائے. چلو جو اس حدیث پہ بولے اس کی خیر ہو. والذی نفس بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. ویس کی بات نہیں ہے، سید فیض الحسن شاہ صاحب کی بات نہیں سنا رہا. تیرے میرے نبی نے فرمایا والذی نفس بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. اس وقت تک کسی بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی جدوں تک دل وچ حسن نہیں آئے گا حسین. ایک حدیث باو اپا نو اور بھی آؤندی ہے. یا اللہ جڑا اچھی بولے بخت بلند کر، نصیب اچھے کر. فرمایا قال الزم مودتنا اہل البیت فإنه من لقی اللہ وهو یودنا من دخل الجنہ. فرمایا جو دنیا میں رہ کے، انہیں دا ترجمہ میں کرن لگیا. فرمایا جڑا دنیا سے رہ کے میری آل بیت تل پیار کرے گا نا اسی بھی باں تو پھڑ کے جنت لے جاؤ. اب شفاعت کا ترجمہ یہی ہے نا، باں پھڑ کے. فرمایا جو میری آل بیت سے محبت کرے گا جنت جانے محمد جانے. چاچا جی ایک حدیث اپا نو اور بھی ہوندی. میرے نبی
शान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला व मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद अल माता ताइबा माता शहीदा अला व मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद अल माता ताइबा अला व मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता मुस्तकबिल अल ईमान अला व मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद यसुफ़ु अलल जन्नत कमा तज़ुफ़ु अल रुस अला बैत ज़ौजिहा अला व मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद अल माता अला अहले सुन्नत वल जमात। फरमाया जेड़ा आले बैत की मोहब्बत में मरेगा दर्जा शहादत का मिलेगा। जो आले बैत की मोहब्बत में मरेगा तौबा किया हुआ दुनिया से जाएगा। जो आले बैत की मोहब्बत में मरेगा फरमाया कामिल ईमान लेके जाएगा। जो आले बैत की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत बनाएगा। जो आले बैत की मोहब्बत में मरेगा सुन्नी होके मरेगा। एक कदीस बाऊ आपा नु वजे ये हदीस सुना रहा हूं मैं, पर आले बैत ज़हन में है ना। केड़े केड़े आले बैत हैं? हजूर के माँ बाप भी, हजूर के माँ बाप भी। या अल्लाह जड़ा जान के होली बोले उन्हें चुक। हजूर के माँ बाप भी, हजूर की बीवियां भी, हजूर की बेटियां भी, हजूर के बेटे भी, हजूर के नवासे भी, हजूर की नवासियां भी। वाह सुन्नी तेरा बख्त। अब बंदे आधी हदीस सुनते हैं चुप कर जाते हैं। इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा आज़म मिन अल-आखिर किताब अल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिन अस-समाई इला अल-अर्द व इतरतु अहले बैत व लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहि अल-हौज़। सरकार ने फरमाया दो वजनी चीजें, दो वजनी चीजें, दो वजनी चीजें, दो वजनी चीजें। ओ मैं तुहानू गुनाह गया वां। दो वजनी चीजें केड़े केड़े? फरमाया कुरान एक मेरी आले बैत, एक कुरान एक मेरी आले बैत, एक कुरान मेरी आले बैत। एदा मतलब है लम तदिल्लु बादी, मेरे बाद गुमराही से वो बचेगा जिसके दामन में कुरान हुआ। मेरी आले बैत हुई, मेरी आले बैत, मेरी आले बैत, मेरी आले बैत, मेरी आले बैत, मेरी सारी सारी सारी। इसका मतलब है जिसके दामन में हजूर की बीवियां नहीं है उसके दामन में आले बैत नहीं है। जिसके दामन में हजूर की बेटियों का अदब नहीं है वो आले बैत का अदब नहीं करता। जो हजूर की अज़वाज का दुश्मन है वो आले बैत का अदब नहीं करता। फरमाया मैं दो वजनी 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 चीजें दे के जाने लगा हूं, एक कुरान एक मेरी आले बैत। फरमाया जिसके दामन में कुरान होगा ओदा भी बेड़ा पार, जिदे दामन च मोहम्मद का खानदान होएगा ओदा भी बेड़ा पार। एक सेकंड। फरमा हब्लुम, हदीस के जुमले दो वजनी चीजें, दो ऊंची सुने वजनी चीजें, एक कुरान और एक मेरी। आपकी मस्जिद में कुरान है क्या है? मन कूदा होएगा। समझदार बंदे से बात कर रहा हूं। इसका वजन मन है? चल यार 20 किलो तो मान जो। चल हुण चाचा जांदी कर 15 किलो तो कितने नहीं गया। सिर हिलाओ सिर हिलाओ सिर से। 15 किलो वजन है? चल यार हुण ना करी 10 किलो। चल यार 8 किलो। मस्जिद में बैठ के आप मुझे कह रहे हैं मौलाना वजन नहीं है। मदीने वाले फरमाते हैं ये वजनी है। हजूर हम माड़े हैं नहीं समझ सके कुरान कितना वजनी है। फरमाया अगर कुरान का वजन मालूम करना हो तो दूर ना जाओ, क़यामत तक बड़े कुत्ते जम्मणगे। कुरान एडा वजनी है कुछ जेर नहीं हिला सकता। जिसके हाथ हैं जो बोल सकता है, जो अली के बच्चों की इज्जत पे बोले अल्लाह उसे इज्जत दे यार। भाई ये मन भी नहीं ते 20 किलो भी नहीं ते 15 किलो भी नहीं ते बाबा जी 10 किलो भी नहीं। सरकार असी माड़े बंदे हैं ते सुखे की रहने वाले हैं ते हजूर तुसी फरमाउंदे पे वजनी बड़ा है। फरमाया मौलवी बड़ा वजनी बड़ा भी क़यामत के तक बड़े कुत्ते जम्मण गए। पर कुरान इतना वजनी है एदा जबर भी हला नहीं सकते। चलो हजूर सानू ये तो समझ आ गई ना, वेख के समझ आई ना। नहीं ली कोई शै सानू वेख के समझ आई, इनू कोई नहीं हिला सकता। ते तुहाडा खानदान किड्डा वजनी है। ओ बोले जिहदे अंदर कोई शै होवे। फरमाया जे साडे खानदान दा वजन वेखना होवे ते करबला वेखी 3 दिन दा प्या। हाँ फरमाया अगर मेरे खानदान दा वजन वेखना होवे फिर फरमाया 7 मुहर्रम का प्यासा भी होगा। फरमाया 3 दिन का प्यासा भी है। जवान अली अकबर कुर्बान है, सारी
یزیدیت کٹھی ہو گئی. جاگتے ہو؟ فرمایا ساری یزیدیت اکبر تا اکبر اصغر بھی اللہ نہیں سکے. جیو جیو. دو بندیاں دے ہاتھ نہیں چکے. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت. فرما قرآن بھی وزنی ہے. تے ساڈا ویڑا ویکھنا ہوے تے کربلا ویکھ لے. چنگا بھائی تسی تھک گئے. بندیاں دا پتہ پیڑے چ لگدا ہے، مرداں دا پتہ بولو سکھے کی والے ہو. مرداں دا پتہ پیڑ ہوے کربلا دا. وزن چیک کرو نبی دے خاندان دا جے کوئی بندہ بیٹھا ہے تو چند قدموں پہ پھینے پر سید کے قدم ڈولے نہیں ہیں. عباس جیسا پھرا دیا پر قدم نہیں ڈولے. آنا محمد جیسا بیٹا دیا پر قدم نہیں ڈولے. حضرت ابو بکر بن علی جیسا بھائی دیا قدم نہیں ڈولے. سب کچھ کٹا کے قدم نہیں ڈولے. کیوں؟ فرمایا ساڈا نام حسین ہے. آ ویکھیا جے بڑے بڑے میں مرد ویکھے سن. آ پچھلی حکومت چ جان قربان پھر ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. پتر پھڑی جے ہوئے تے پیو جماعت چھڑ جاندا ہے. گھر پولیس آ جائے تے بندے آندے نے ساڈا تعلق کوئی نہیں. واہ علی دا پتر. لطف سجن دم بدم کارے سجن عجبی سجن. سارے بولو عجبی سجن واہ واہ عجبی سجن. دو وزنی چیزیں آئل اور میرے جگر کے ٹوٹو دل سے سنو. دو وزنی چیزیں. اگلا جملہ بھی حدیث پوری تو نہیں ہوئی. فرمایا قیامت آ جائے گی اے نہیں نکھن لگے. اے نہیں نکھن لگے. کی ایک قرآن ایک میری اہل بیت کٹھے ہی رہن گے. کاش ساڈے سنیاں نو بولن آ جائے نہ کتے. اشارہ ہی سمجھا کرو. مولوی تے پرچہ ضروری نہیں ہوندا. اشارے پہ کام چلاؤ. کٹھے ہی رہن گے. جدھر قرآن نظر آئے گا ادھر حسین نظر آئے گا. پھر کریو پائی جدھر قرآن نظر آئے گا ادھر اینا نو پوچھنا جدھر قرآن نظر آئے گا ادھر حسین نظر آئے گا. مسجد کا قرآن میرے سر پہ رکھ. نہ قرآن حسین سے جدا. آوی چوپے او پچھلا لالا بھی چوپے او وہ او لاما چوپ کر کے بیٹھا ہے. نہ حسین قرآن سے جدا نہ قرآن حسین سے جدا. جنہ پڑھیا کتے نہیں وہ بھی آندے نے اسی مانی ہاں تے جنہ پورا مہینہ پڑھ کے سنایا. اس کا مطلب ہے جدھر قرآن ہوگا نا ادھر حسین ہوگا. جدھر حسین ہوگا اوتھے قرآن ہوئے گا. بھائی میں کسی مذہب نو کچھ نہیں کہنا پر گھر جا کے لب نہیں. جس بیڑے سے قرآن ہوئے گا اوتھے حسین ہوئے گا. سدھے حسین ہوئے گا اوتھے قرآن ہوئے گا. اوی حافظ ہے اوی حافظ ہے اوی حافظ ہے. اہل سنت بھی مسجداں چ ہر ویلے قرآن پڑھیا جائے گا. کدے تراوی کدے تلاوت کدے سورہ بقرہ. کیوں دسیا ہے پتر ایتھے قرآن بھی ہے نبی دا دال بھی ایتھے نظر آ جائے. او مدینے کی گلی ہے. حسین پاک چلتے ہیں. حسین نے قرآن چھوڑا مدینہ سے مکہ آئے. قرآن چھوڑا
مکہ سے کربلا آئے، قرآن چھوڑا، 7 کو پانی بند ہو گیا، قرآن چھوڑا، اکبر جب پتر موڑیاں تے چک کے لے آندا، قرآن نہیں چھوڑا، اصغر جلال دیا، قرآن نہیں چھوڑا۔ بہن سے آخری بات کرتے ہوئے حسین چل پڑے، مڑ کے نہیں دیکھا، قرآن نہیں چھوڑا۔ بس کربلا کا سفر ہے، قرآن نہیں چھوڑا۔ چند قدموں پہ بیٹی یتیم ہو گئی، نبی زادے قرآن نہیں چھوڑا۔ گردن پہ شمر کا خنجر آیا، قرآن نہیں چھوڑا۔ ہن کنوں میں کہاں بول، بختاں والا ہی بولے گا، گردن کٹ کے سید نیزے تے چڑھیا۔ شام کے بازار ہیں، دمشق کی گلیاں ہیں، نیزے پہ سارا ہے نبی کے پتر کا، پر قرآن نہیں چھوڑا۔ میں کہ حسین نیزے پہ قرآن پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا سا نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا ہے، حسینی لبنا ہوئے تے قرآن لب لے آ جائے۔ ان علی قال واللہ ما نازلت آیت الا وقد علمت فیما نازلت و اینا نازل۔ رہن دے یہ پائی تسی پیشاں ویکھن لگ پائے، یہ کربلا ہے، یہ حسینیت ہے، یہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا تعارف چرس، کڑا، جوڑے لال، ملنگ، لٹاں نہیں ہے۔ میرا عنوان نہیں ہے، چلتے چلتے بات کرتا ہوں۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا زہرا کیا ہے؟ مولا علی نے ایک جملہ بولا، چند بندے سمجھے کہ بغدادیاں دے اتوں لنگ جانا، فرمایا کیا پوچھتے ہو زہرا کی شان؟ میں نے زہرا کو عبادت کرنے میں اپنے ساتھ رب کا مددگار پایا۔ تو کی پتا میں کیا کیا ہے؟ تو پتا لگیا جنہوں میں دوبارہ کری بولنا ہدیہ تک، اے قرآن اور آل بیت کیسے کٹھے ہیں؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے میں، صدقہ دینے میں، بھوکیاں رہنا، روزے رکھنا، عبادت کرنے میں نے نبی زادی کو اپنا مددگار پایا، اپنا مددگار پایا، اپنا مددگار پایا۔ پتر جب ماں سہرا ہوئے تو پتر حسین ہوندا ہے۔ قال والله ما نزلت آیت الا وقد علمت فيما نزلت وإن نزلت وعلى من نزلت ان ربي وهب لي قلبا عقولا لسانا تلقا۔ سنی چپ، سنی پھر سناتا ہوں۔ اے مولا علی سے پوچھا گیا علی پاک آپ کیا ہیں؟ فرمایا علی کی شان علی کی زبان سے سنو، علی کی شان علی کی زبان سے سنو، علی کی شان علی کی زبان سے سنو۔ یہ علی کا تعارف چرس نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا علی کیا ہے؟ مٹھی میں جنہوں سمجھ آوے چپ نہ رہے۔ فرمایا جس نے علم کا وجود دیکھنا ہو علی کو دیکھ لے۔ پڑھا لکھا بچہ، پڑھا لکھا بچہ۔ آج ہم دو کڑے پہن کے کہتے ہیں ہم علی والے، کوئی سوٹا لا کے آندا ہے ہم علی والے۔ درد دل ہے۔ صدیق اکبر نے کہا علم کا وجود دیکھنا ہو علی کو دیکھو۔ علی سے پوچھتے ہیں علی کیا ہے؟ ان علی قال واللہ ما نازلت آیت الا وقد علمت فیما نازلت وعین نازلت وعلی من نازلت الا ربی وہب لی قلبا عقولا لسانا تلقا۔ فرمایا میں علی قرآن کے ظاہر کا علم بھی جانتا ہوں، میں علی قرآن کے باطل کا علم جانتا ہوں، میں ہر آیت کا شان نزول بھی جانتا ہوں۔ جیڑی آیت مکے چ آئی میں علی نو پتہ ہے، جیڑی مدینے چ آئی میں علی نو پتہ ہے، جیڑی میدان چ آئی میں علی نو پتہ ہے۔ کیا علی قرآن سے جدا نہیں؟ قرآن علی سے جدا نہیں۔ ماں زہرا ہوئے، ابا مرتضی ہوئے، پتر حسین نہ ہوئے تو کی ہوئے؟
ایک حدیث بھاؤ آپا نو ہو رہا تھکے پانے سبحان اللہ دب کے ان اسامہ بن زید قال ترکت حدیث سنانے لگا منہ میرا پر گل سجنا دی ان اسامہ بن زید قال ترکت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادري ما هو فلما فرغت من حاجتي بس میں 2-4 منٹ چ کربلا جانا تیار ہو جو اسامہ بن زید نبی دے صحابی آپاں دے نے مینوں کوئی کم پہ گیا حاجت پہ گئی میں حاجت لے کے حاجت روا دے بوئے تے گیا حاجت لے کے حاجت روا دے بوئے تے گیا حاجت لے کے حاجت روا دے بوئے تے گیا تو انہوں کو پتا میں کیا نہ پہ اللہ ہی کافی ہے میں کہا انیا آدھی سونا 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 اللہ کی طاقت سے مدینے والا بھی کافی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اگلا جملہ فرمایا مجھے کوئی حاجت تھی تے اسامہ کہتے ہیں میں وہ حاجت لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا پائی میرے حال ویکھنا حضرت اسامہ کہتے ہیں بس جان دی دیر سی حضور نے میری حاجت کو پورا فرمایا تھوڑا جا اشارہ میں بالکل بے تشبیہ اللہ میں نے معاف کرے سمجھانے کے لیے حضور چادر اوڑی ہوئی ہے اسامہ اندے نے میں نبی پاک دے ہاتھ پیر چمے کام میرا ہو گیا پھر میں اٹھن لگیا اٹھدیاں میں پوچھیا مدینے آلیا آ جیڑی تسی چادر لئیے اے دے وچ کچھ ہے نا مزہ تو ہے جے اندر کچھ ہوئے تا لالا آ جیڑی چادر لئیے اے دے وچ کچھ ہے نا سرکار نے اٹھتے ہوئے اسامہ سے فرمایا بیٹھ جا اسامہ بہ گیا سبحان اللہ سکھے کی آڑے ہو چہتے روے اڑ میں نو سرکار آکھیا اسامہ بیٹھ جا چادر حضور اوڑی ہوئی ہے اسامہ بہ گئے میرے نبی اس پلو دا سجا پاسا چک کے آکھیا اے میرا حسن پتر ہے آ میرا حسین ہے اے پاکاں دے نام تے جڑا بولے خدا بخت بلند کرے میرے نبی نے دایاں پلو چک کے آکھیا یہ میرا حسن ہے دوجا چک کے آکھیا میرا حسین ہے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں سنو جو ان سے پیار کرے گا رب ان سے پیار کرے گا جو ان سے رب ان سے ایک حدیث کریم سیدہ کے گھر سے گزرے رونے کی آواز آئی قدم نبوت کے رک گئے میرے نبی رک گئے رسول رک گئے فرمایا زمانہ روئے ساڑھے پتر نہ روڑ سکھے کی آڑے ہو کتنے محبوب تھے حسن کتنے محبوب تھے حسین اس طرف تو میں گیا ہی نہیں ہوں نا میں نے خود پڑھا ہے کہ حسین مولا پیدا ہوئے تو حضور نے اپنی زبان پتر کے منہ میں رکھی حضور نے اپنی زبان پتر کے منہ میں رکھی کبھی نانا نواسے کی زبان چوستا تھا ایک ایک کر کے جایا جے میں نے کچھ نہیں ہونے لگیا پھر میں آنا کبھی نانا نواسے کی زبان چوستا تھا کبھی نواسا نانے کی زبان چوستا تھا بندی ہوئے سبحان اللہ تک کہہ دینا اوے حسین نانا کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کھجور کھانے کے بعد گٹھلی کو چلو چل دے گھر پورا کر دیا جو نانے کی زبان چوسے وہ پیاسا مر نہیں سکتا اگلا جملہ چنگا لگے رکھ لینا ورنہ فقیر بالکل سینے پہ چڑھ کے بات کرنے کی عادت رکھتا ہے آج میں نے سنا ہے بندے آندے سر لٹی گئی بابا تی اجڑ گئی بابا میں کہا چپ ہے لٹیا یزید گیا میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا میرا حسین آدمی کہتے ہیں اجڑ
اجڑ گئی بابا, لٹی گئی بابا. میں کیا یزید اجڑ گیا, دیکھو آج بھی میرے پیر واسطے پہنے. کیا میرا پیر کل بھی بادشاہ ہے, میرا پیر آج بھی. چپیڑا مارو چول نو جڑا آندا اجڑ گیا تے لٹے گئے. اجڑیا کون ہے؟ کون اجڑیا ہے؟ پتر جڑا نیزے تے بولے. اور اگلی گل تے بھی سبحان اللہ وہ واقعہ جی دا من ہوئے, نہیں تو میرے بالکل میری یہ گل واپس کر لینا, نہ چنگی لگے میں دے دینا, میں گھر لے جاسا. قرآن میرے سر تے رکھ, نبی زادے انج نہیں کیتا. نبی زادے پانی منگیا نہیں, نبی زادے اکبر دتا پانی نہیں منگیا, اصغر دتا پانی نہیں منگیا, عباس دتا پانی نہیں منگیا, اے ابو بکر دتا پانی نہیں منگیا. اگلے جملے نو چنگا لگے رکھنا ورنہ میں مہمان ہاں. کیوں نہیں منگیا؟ حسین سب کچھ کٹا کے دسیا میں منگن والے دا پتر نہیں ہاں, میں ونڈن والے دا پتر ہاں. اچھا جنوں جنی باری مزہ آیا انی باری سبحان اللہ آکھے. فرمایا نہ میرے نانے کسے کو منگیا ہے, نہ میرے ابے منگیا ہے, تے نہ میری سہرا ماں کسے کو منگیا ہے. کیوں؟ میں منگل والے دا پتر نہیں ہاں, میں ونڈن والے دا پتر ہاں. زمانہ روئے ساڈے پتر نہ رو. سید زادی پھر عرض کی, حضور یہ دنیا سے اتنے بے نیاز ہیں, کھانا نہیں کھادا. کریم نے فرمایا غلاموں کون ہے جو ہمارے بچوں کی خدمت کرے؟ تڑپ گئے صحابہ, مچل گئے صحابہ. خطیب کا کام ہوتا ہے بات آسان کرنا. عرب کا ایک سپر پاور جنا ہے, آخری حدیث ہے بس, نام اس کا عبد الرحمن بن عوف ہے. علماء موجود ہیں, عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن یہ سپر پاور جنے ہیں. حضرت عبد الرحمن سائیاں دے قدمہ چ بیٹھ کے آندے نے حضور نوکری سانو ہی کرن دے اج. اشارہ 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 بس. گھر گئے, زنانی نے آکھیا اٹھ بخت جاگے. کاش تسی سمجھڑی لگ پو. اٹھ بخت جاگے. کی ہویا؟ فرمایا وضو کر تے نئے کپڑے, جناب وضو کر تے پھر کھانا پکا. کتھوں پرونے آئے نے, کنہ نے کھانا ہے, کتھوں آئے نے, کنہ نے کھانا ہے. ساڑیاں زنانیاں بھی پوچھ دیاں نے تے تواڈیاں بھی پوچھ دیاں نے, اے جنہ واسطے پکاونا ہے کتھوں آئے نے, کنہ نے کھانا ہے. سواد آ گیا دسن لگیا. فرمایا اے جنہ کھانا ہے نا دنیا دے بادشاہ بھی ہے نے, پر چیتے رکھی وہ جنت دے ایک مالک دا نام حسن ہے. جیڑا چہرے تو خوش ہے, چہرہ 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 بتاتا ہے کہ بندے چاول کنے کو کھا دینے. چہرہ چہرہ. بس عبد الرحمن کھانا بنایا, کھانا اٹھایا, گھر لے گئے. حضرت زہرا پاک کے ویڑے میں لے گئے. قبول فرما لو, حسن پیر کھانا کھا رہے ہیں. سمجھ آ رہی حدیث پاک؟ سر رائدہ. حسین پاک کھانا کھا رہے ہیں. رسول پھر اپنے گھر میں آئے, مسکراتے بچوں کو دیکھا, خوش ہو کے فرمایا کدھروں آیا ہے؟ منظر سارا چیتے رکھنا ہے. حضور چاچا آیا سی, حضور چاچا آیا سی, حضور چاچا آیا سی. حضور میں تو نہ کہدے نو سمجھاونی, ساڈا چاچا عبد الرحمان آیا سی, ساڈا چاچا عبد الرحمان آیا سی. خوش ہو گئے. مالک نبی نکلے, عبد الرحمان سامنے آئے. فرمایا عبد الرحمان ادھر آ. حضور میں حاضر ہوں. بس بس بس. اور میں بھی ہاتھ من لینے, حاضر ہوں حضور. فرمایا عبد الرحمان تو نے کھانا کھلایا؟ جی حضور میں نے آپ کے بچوں کی سعادت نصیب ہوئی, آپ کے بچوں کی خدمت کی. ہن میرے نبی جڑا جملہ بولیا نا پوری تقریر چوک کے ایک سائڈ تے رکھ دیا جے, اینو قتل کرو گے تو مینوں کچھ ہو جائے گا. فرمایا جا پھر کی یاد کریں گا.
یہ بات کرنے کا سٹائل ذرا مزیدار ہونا چاہیے نا بندے کا. سمجھا رہا ہوں. اسامہ تو ساڈے بچیاں نو کھانا کھلایا, پھر مسجد کے درو دیوار کوئی بندہ چپ نہ رہے, میں نہ دکھ ہوئے گا. فرمایا اسامہ تو میرے پترا نو کھانا کھلایا, چاہ کی یاد کرے گا, تیری دنیا خدا دے ذمے, تیری آخرت مصطفیٰ دے ذمے. پنجاری سبحان اللہ, پنجاری دب کے. دوبارہ ہاتھ پہ رکھو تو میں دوبارہ ہاتھ چک چک چک. فرمائے اسامہ تو میرے بچوں نے کھانا کھلایا, چاہ کی یاد کرے گا, تیری دنیا خدا دے ذمے, تیری آخرت مصطفیٰ دے ذمے. مبارک ہوئے تیرے تے خدا بھی راضی, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی. ایک حدیث بھاؤ آپا نو پارو نہیں سنونی, ختم. یہ حضور کی اہل بیت ہے. تو لہذا مر جانا ہے پتہ نہیں کس موڈ میں, 4 سیکنڈ میں بندہ مر جاتا ہے. قبر میں جاؤ حضور یہ نہ ہو کہ حضور رخ پھیر لیں, پلے تیلا نہیں بچنا. مجرم بھی ہوئے نا تو کہیں گے حضور آ گئے, تو حضور بھی آخر فرشتیوں یہ گناہگار ہو سکتا ہے, گستاخ نہیں ہو سکتا. او کربلا کربلا کربلا, میں تینوں دسنا میرے نبی فرمایا زمان نہ روے پر میرا پتر حسن نہ روے, میرا پتر حسین نہ روے. واہ حسین واہ حسین واہ حسین. نانا ادھر امام علی مقام نے مکہ چھڑیا پر نانے دا دین نہیں چھڑیا. حسین سب کچھ کٹا کے 2 کم نہیں کیتے, بے صبری نہیں ہو کی تھی, شکوہ نہیں ہو کیتا. حسین ہر باری آکھیا مالک راضی روی, روندیاں کھان حال تیرے میرے پیر حسین نے اللہ میرا اکبر قبول کری, اللہ میرا قاسم قبول کری, اللہ میرا عباس قبول کری, اللہ میرا یونو محمد قبول کری. سب کچھ کٹا کے حسین پھر بھی آکھیا ہے جے میں تیری رضا. کربلا لٹے نہیں نے, سید اجڑے نہیں نے, سید مکے نہیں نے, اور جمع مردی نال کربلا گئے نے. بھائیو پنجاں بیگاں دا نا کربلا نہیں ہے, کڑے پان دا نا کربلا نہیں ہے. کربلا ایک نظریے دا نا ہے, کربلا ایک سوچ دا نا ہے, کربلا ایک فکر دا نا ہے, کربلا دینی غیرت دا نا ہے, کربلا تحفظ ناموس رسالت دا نا ہے, کربلا تحفظ ختم نبوت دا نا ہے, کربلا حق دا نا ہے, کربلا عمل دا نا ہے, کربلا حیا دا نا ہے, کربلا پردے دا نا ہے, کربلا خوف خدا دا نا ہے, عشق مصطفیٰ دا نا ہے. اوے سکھے کی آلے ہو کربلا 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 دے چشمدید گواہ ویس مرتضی نہیں ہے, کربلا دے چشمدید گواہ جانا مولا سجاب ہے. آ ذرا زین العابدین دے بوئے تے چلیے, ذرا دسو کربلا کے میں ہوئی ہے. فرمایا میرے باپ دا صبر کیا کہنا, میرے باپ نے سب کچھ کٹایا, بے صبری نہیں ہو کی تھی, جوان دیتا پر شکوہ نہیں ہو کیتا, اصغر جا پتر دیتا پر شکوہ نہیں ہو کیتا. اوے لوگو میں کی دسا میرے بابے دا صبر کیسا, ایت علی دا پتر ہے پر اسے کربلا وچ ایک علی دی دھی ہے جدا نا سیدہ زینب ہے. اے اوہی سیدہ زینب ہے جنہیں آخری حج میرے نبی دے کندھے تے کیتا, اے او سیدہ زینب ہے جدو نانے دے کول آیا کر دیا سن, اگے علی ٹر دے سن, پیچھے ویر حسن ہندے سن. اور فرمایا میں دستا وا کربلا نبی دے تھی
کہ میں ویکھیا اساں مکہ چھڑیا مدینہ چھڑیا پر میری پھپھی دو چیزاں نہیں چھڑیاں اساں مکہ چھڑیا پر میری پھپھی دو چیزاں نہیں چھڑیاں اسی اکبر جا پتر دیتا پر میری پھپھی دو چیزاں نہیں چھڑیاں ابی عباس جا بھرا دیتا پر میری پھپھی دو چیزاں نہیں چھڑیاں آخری رات کلیاں ویر نو ویندی رہی ہے پر خدا دی قسم ہے زینب دو چیزاں نہیں چھڑیاں ویر نو الوداع کیتا پر دو چیزاں نہیں چھڑیاں سید نے زمین تے آیا پر نبی زادی دو چیزاں نہیں چھڑیاں چند قدمات سکینہ یتیم ہو گئی پر نبی زادی دو چیزاں نہیں چھڑیاں آج 10 محرم نو ویر دا سر نے سے تے آیا پر نبی زادی دو چیزاں نہیں چھڑیاں سب کچھ کٹا کے دو چیزاں نہیں چھڑیاں شکے کی آئیو جے بولو تے میں تیرا مہمان رہا 10 زین العابدین صبر علی پھپھی کی نہیں چھڑیا سجاد رو کے میں نے سب کچھ کٹا کے نہ پھپھی پردہ چھڑیا نہ سجدہ چھڑیا نہ پردہ چھڑیا دیاں پتراں دے لاشے آ جان ماما دیاں جتیاں اتر جاندیاں نے اے نبی دی بیٹی نہ پردہ چھڑیا نہ سجدہ چھڑیا اے سبحان اللہ والی گل ہے اے سبحان اللہ والی گل ہے اے سبحان اللہ اے نبی زادی نہ پردہ چھڑیا نہ سجدہ چھڑیا کیوں فرمایا حسین جے تو اکبر دے کے نہیں ڈولیا جے تو قاسم دے کے نہیں ڈولیا جے تو علی دا پتر میں علی دی دھیاں سب کچھ کٹاوا گی پر نہ پردہ چھڑیا نہ سجدہ چھڑیا اے کربلا نہ پردہ چھڑیا نہ سجدہ چھڑیا اور 15 ایسی لگے ہون سجدہ کرنا یار بھرا کٹیندہ ہوئے سجدہ کرنا یار اوے بتیجے دی اللہ شاہ پہیاں یون سجدہ کرنا یور ایسی وچ فجر اٹھ کے نہیں آدھے پر نبی زادی پتران دی جوڑی پئیے پر سجدہ نہیں چھڑیا پیرا کٹے میں پر سجدہ نہیں چھڑیا بیمار زین العابدین ابے نو آوازہ ماردا ہے پر نبی زادی پردہ نہیں چھڑیا کیوں فرمایا میری اماں زہرا ہے میرا بابا مرتضیٰ ہے میرا نانا مصطفیٰ ہے سب کچھ کٹا کے پھر مزہ لے آجے نہ پردہ چھڑیا نہ سجدہ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ اما یشرکون سمجھ آوے تھے بولی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نہ پردہ چھڑیا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ ہے حسینیت یہ ہے شہادت یہ ہے سب کچھ ایک سبیل لاؤنی ہوندی تے امام پاک دا تے پانی دے تھوڑا کٹ دے ایک سبیل تک کام نہیں چلے گا اذان ہو دکان بند ہو جائے غریب کی بیٹی گزرے نظر جھک جائے شراب کی بوتل آئے ہاتھ رک جان
زنا دی دعوت ملے قدم رک جان کی ہویا انہیں کہا کربلا چے حسین بچایا دین ہے. صرف لال پیلے نیلے کپڑے پہننا تو گل نہیں چلنی. کردار بدلنا پڑے گا, سوچ بدلنی پڑے گی, فکر بدلنی پڑے گی, مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا, حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا پڑے گا, نماز روزہ حج زکات کا خیال رکھنا پڑے گا. جس دین کے لیے سب کچھ دیا, آج وہ دین ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے تو حسینی ہو. شراب پینا کام یزیدیت کا تھا, زنا کام یزیدیت کا ہے, بدکاری کام یزیدیت کا ہے, مسیطے سجدے کرنا حسینیت ہے. اجے بھی کئی گوڑے آتے اوے حلال کھانا حسینیت ہے, غیرت کے ساتھ جینا حسینیت ہے. شاہ ہوراں دی برکت نال تقریر لمبی ہو گئی, آج ایویں معافی دیا جے مینوں. پیغام فقیر آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہے. سلامت رہو, خوش رہو. دعا کردا سیداں دا بیڑا وستا رہے. آمین. کنیا کو آکھیا ڈیرا وستا رہے. ٹھیک ہے. حضرت شاہ جی قبلہ کی عمر دراز ہو, آپ سارے شاہ جی کی دست و بازو بنے, شاہ جی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں دین کے لیے, مسلک کے لیے, حقانیت و غیرت کے لیے. ہیں اگلے دن ایک جگہ پہ مجھے ایک شاہ صاحب ملے, ان کی بات سننے کے بعد میں نتیجہ کڈیا, اصلی سید ہوئے نا آ کوئی اوچ شریف والے بھی نے 550 دا شجرا لے کے آ کے آدھے نے سید ہے نا فیض الحسن شاہ صاحب. بڑے بڑے بندوں نے زبانیں کھولی پر ڈریا بھی نہیں تے جھکیا بھی نہیں. ڈریا بھی نہیں سید فیض الحسن شاہ تے جھکیا بھی نہیں. اس لیے صاحب لا لیا 14 صدیاں بعد والے سید دا حال ہے, کربلا سے علی دے پتر دا کی حال ہوئے گا. یہ حسینیت ہے. شاہ جی تو مڑ آئی لو یو ہے نا, ہم آئی لو یو بندے کا قد دیکھ کے نہیں کرتے, ہم آئی لو یو بھی اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس دور میں یہ سید حقیقت کی دنیا میں سفر کر رہا ہے. اس دور میں یہ سید اپنی زبان سے حق بات بول رہا ہے. تو لہٰذا بھائی جان تواڈے نال ہی گلاں سی کر سکتے ہیں نا, اور گلاں تب جناب تواڈے نال ہی ہو سکتی ہیں نا. اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, مسلک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اخلاص و للہیت والی زندگی بسر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.